اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں، تکبیریں، تسبیحیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، درود لامحدود ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ تمام سامعین کو محمد شادیب کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام سامعین کا آج کی اس ایپیسوڈ تذکرہ پیران چشت میں خوش آمدید ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ حضرات محترم، آج کی اس ایپیسوڈ میں میں حضرت خواجہ ابو حبیرہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ میں کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ مرد مجاہد خواجہ امین الدین ہیں، مرد مجاہد خواجہ امین الدین ہیں، آسمان چشت کے شاہین ہیں۔ مرشی کے نائب اکبر ہوئے، مرشی کے نائب اکبر ہوئے، اولیاء میں قابل تحسین ہیں۔ حضرات محترم، حضرت خواجہ ابو حبیرہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرت خواجہ حذیفہ مرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت خواجہ حذیفہ مرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت خواجہ سلطان ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت خواجہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت خواجہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت خواجہ عبد الواحد ابن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت خواجہ عبد الواحد ابن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے، اور جو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے آپ شیر خدا داماد رسول علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے خلیفہ تھے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں تذکرہ پیران چشت میں حضرت خواجہ ابو حبیرہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ پہ کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، آپ کا نام امین الدین ہے اور کنیت ابو حبیرہ ہے۔ آپ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہوئے۔ آپ بصرہ کے رہنے والے ہیں، آپ اکابر وقت میں سے تھے، اور آپ کی عمر تقریباً 120 یا 130 بتائی جاتی ہے۔ آپ کے خلفاء کی بات کی جائے حضرت خواجہ ابو حبیرہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، تو آپ کے بے شمار خلفاء تھے، لیکن ان میں سے جو مشہور ترین تھے وہ تھے حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت خواجہ ابو حبیرہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر وفات کی بات کی جائے تو آپ کا وصال مبارک 7 شوال کو ہوا۔ آپ کے مزار مبارک کی بات کی جائے تو حضرت خواجہ ابو حبیرہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک بصرہ میں ہے۔ آپ کے مشہور خلیفہ جو حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ان کی ذات مبارکہ پہ کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ایک سلسلہ کے ساتھ، ایک سلسلہ جو ہمارے سلسلے کا ایک شجرہ شریف ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ میں پڑھتا ہوا حضرت خواجہ ابو حبیرہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مطلب جہاں تک ذات مبارکہ آئے گی وہاں تک اس کا اختتام کروں گا۔ پھر آگے جو جیسے آگے ایک بزرگ کی طرف ہم سفر کرتے جائیں گے تو وہاں تک کے لیے ایک لائن کا ایک اشعار کا مزید اضافہ ہوتا جائے گا۔ سماعت کیجیے گا کہ اے خدا بندہ تو ذات کبریا کے واسطے
رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ میں ہوا ہوں سخت زار بندے عصیاں میں اسیر، کھول دے مشکل علی مشکل کشا کے واسطے۔ خواجہ حسن بصری کا نام لاتا ہوں شفیع، شیخ عبد الواحد اہل بقا کے واسطے۔ فضل کر مجھ پہ طفیل خواجہ ابن فضیل، شاہ ابراہیم بلخی کے واسطے۔ حضرت خواجہ حذیفہ کے لیے رحم کر، حضرت خواجہ حذیفہ کے لیے رحم کر، بو حبیرہ بصری صاحب خدا کے واسطے، بو حبیرہ صاحب خدا کے واسطے۔ حضرات محترم اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔